السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ ان کی زندگی، آزمائشیں اور وفات کے حوالے سے قرآن و حدیث میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی، ان کی نماز جنازہ کس نے ادا کی اور ان کی قبر کہاں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور انہیں جنت میں بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف علوم سکھائے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو تکبر میں آ گیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ بعد میں ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو ورغلایا اور وہ جنت کے ایک مخصوص درخت کا پھل کھا بیٹھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد وہ دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے لگے اور انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف اسلامی روایات موجود ہیں، لیکن زیادہ تر تاریخی کتب میں ان کی عمر تقریباً 930 سال بتائی جاتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنت کا کفن اور خوشبو دے کر بھیجا۔ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت کئی فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو وفات کی خبر دی۔ حضرت شیس علیہ السلام، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بعد میں نبی بھی بنے، انہوں نے اپنے والد کی دیکھ بھال کی اور ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہمیشہ نیکی کی راہ پر چلیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت شیس علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دینے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہ تاریخ میں پہلی نماز جنازہ تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے مقام کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق انہیں جبل ابو قبیس، مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا، جبکہ بعض علماء کا ماننا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت ان کے جسد مبارک کو اپنی کشتی میں رکھا اور بعد میں انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور وفات سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک، توبہ کی اہمیت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ہمیں بھی اپنی غلطیوں پر اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دو، اللہ کی بندگی اور شکر گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کی۔ تین، دنیا فانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 930 سالہ زندگی کے بعد بھی انہیں دنیا سے جانا پڑا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ایک اہم تاریخی واقعہ ہے جو ہمیں زندگی اور موت کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ ہمیں ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔